الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، دوستو اور دینی بھائیوں، قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں خداوند قدوس ایک واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، بہت بڑا واقعہ جو پیش آیا تھا ہمارے آقا امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، اور اس واقعے کو واقعہ معراج کہتے ہیں۔ امام الانبیاء سرور کونین، تاجدار مدینہ، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ستائے گئے۔ مستقل مکہ کی زندگی نبوت کے بعد کی بہت تکلیف دہ زندگی، بڑی مصیبتوں والی زندگی، میرے آقا کی بھی اور صحابہ کی بھی۔ 10 سال تک تو بالکل بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ امام الانبیاء ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ ستائے سارے نبی گئے، لیکن سب سے زیادہ مجھے اس راستے میں ستایا گیا۔ آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی مصیبتیں اٹھائیں۔ شعب ابی طالب میں کھانا پینا بند کر دیا گیا، 3 سال تک بائیکاٹ رہا، 3 سال تک ایک گھاٹی میں آپ کے اور آپ کے خاندان کے لوگ رہے۔ طائف کے سفر پہ گئے، وہاں پتھر کی بارش ہوئی، پتھر آپ پر برسائے گئے، اوباش لڑکوں کو لگایا گیا۔ مختلف تکلیفیں آپ نے اٹھائی، صحابہ نے اٹھائی۔ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کی تکلیفیں، آپ کی مصیبتیں، آپ کو جس طرح ذلیل و رسوا کیا گیا، اللہ رب العزت نے چاہا کہ اب پیارے حبیب سرور کونین کو عزت اور رفعت عطا کی جائے، عزت و رفعت سے نوازا جائے۔ یہ جو عزت و رفعت اس واقعے سے، معراج کے واقعے سے شروع ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کے انسانوں نے آپ کو ستایا، تکلیفیں دیں، ذلیل و رسوا کیا، اللہ رب العالمین جو آپ کا پروردگار، ہمارا پروردگار، اس نے اپنے پیارے نبی کو عزت و رفعت سے مالا مال کیا اور آپ کو معراج پر بلایا۔ بہت تفصیل ہے معراج کے سلسلے میں، بہت سے اقوال ہیں کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، تو بہت سے اقوال کو سامنے رکھ کے جو راجح قول ہے یہی زیادہ ہے کہ حضور اکرم سرور کونین کو جو معراج پیش آئی وہ طائف سے سفر کے بعد۔ حضرت خدیجہ آپ کی بیوی انتقال کر چکی تھی، ام المومنین کا انتقال ہو چکا تھا۔ طائف کے سفر سے کے بعد جب واپس ہوئے تو اللہ نے معراج، اور طائف کا سفر جو ہوا ہے 10 ہجری میں، 11 نبوی میں، نبوت کے 11ویں سال، نبوت جو آپ کو ملی وہ آپ کی عمر کیا تھی میرے آقا کی؟ وہ 40 سال تھی۔ تو 40 سال کے مطلب 10 سال گزرنے کے بعد جب آپ 51ویں سال میں گئے تو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ 51ویں سال میں حضور کی عمر کیا تھی؟ 51 سال۔ تو 11 نبوی میں یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ کس مہینے میں پیش آیا اس میں بھی بہت سے اقوال ہیں،
ربیع الاول کا مہینہ، کچھ لوگ ربیع الثانی کا مہینہ، لیکن مشہور قول اس سلسلے میں محدثین کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک مشہور قول 27 رجب، 27 رجب 11 نبوی کا ہے۔ آپ کا رجب کا آج 20 تاریخ ہے، 27ویں رجب کو یہ واقعہ پیش آیا، معراج کا واقعہ۔ راجح یہی ہے، مشہور بھی یہی قول ہے۔ تو معراج ایک بہت بڑی رفعت کا زینہ تھا، حضور کی کو عزت دینا تھا، رفعت دینا تھا، بلندی دینی تھی کہ دنیا والے آپ کو ذلیل رسوا کریں، لیکن اے پیغمبر آپ کو ہم رفعت دیں گے، عزت دیں گے، آپ کا نام کو ہم بڑھائیں گے۔ یہ دنیا والے تو آج کے ہیں، کل چلے جائیں گے، یہ اپنی کھائیں گے، ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے جو آپ کو ستا رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں۔ آپ ذلیل نہیں ہیں، آپ رسوا نہیں، آپ عزت والے ہیں، آپ کو عزت دی جائے گی، اور وہ عزت آپ کو معراج کے سفر پر بلا کر دی جائے گی۔ میرے دوستو عزیزو، کسی نبی کو وہ مقام، کسی نبی کو سارے انبیاء میں سے کتنے انبیاء، 1,24,000 انبیاء اکرام معصومین تشریف لائے، سارے نبی سارے انسانوں سے افضل تھے، سارے نبی سارے انسانوں سے افضل اور اعلیٰ تھے، لیکن ان تمام انسانوں اور نبیوں میں افضل اعلیٰ شخصیت ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تھی۔ آپ کو اللہ نے ہر طرح بلندی عطا فرمائی۔ سارے نبیوں کی فضیلت ایک طرف ہے، میرے آقا کی فضیلت ایک طرف ہے۔ کسی نبی سے کلام بھی ہوا تو وہ کلیم اللہ ہو گئے، نبی سے اللہ نے اپنا دوست بنایا تو خلیل اللہ ہو گئے، اللہ نے اپنی روح ڈالی تو وہ روح اللہ ہو گئے، لیکن کسی نبی کو اپنے پاس 7ویں آسمان پر نہیں بلایا۔ وہ تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ کی خصوصیت کہ اپنے پاس بلا کر اور کچھ تحفے عطا فرمائے۔ یہ پاس بلانا عزت کے لیے تھا کہ آپ دنیا میں بہت پریشان ہیں پیارے، آپ کے اوپر بڑی تکلیفیں ڈالی جا رہی، ہم آپ کو بلا کر عزت دیتے ہیں، خصوصی تحفے دیتے ہیں۔ یہ بڑا اونچا مقام ہوتا ہے انسان کی، کوئی بڑی ہستی آپ کو مدعو کرے، انوائٹ کرے۔ مثال کے طور پر کوئی ملک کا سربراہ، ملک چلانے والا، جس کو آپ اپنی ہندی زبان میں پردھان منتری کہتے ہیں، صدر کہتے ہیں، وہ آپ کو انوائٹ کرے کہ آپ چلے آئیے، اور آپ بڑی سیکورٹی کے ساتھ، بڑے استقبال کے ساتھ اور بڑے عظمت کے ساتھ آپ وہاں تشریف لے جا رہے ہیں اور بڑی عزت کے ساتھ، تو اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ کسی انسان کی عزت کا اس سے بڑا مقام نہیں ہو سکتا کہ ملک چلانے والا بادشاہ اس کو بلا لے اور بڑی عزت سے بلائے۔ تو معراج کا سفر جو ہے وہ ایک عزت اور رفعت کا سفر تھا، بہت عجیب و غریب سفر تھا۔ بہت سے واقعات اس معراج کے سفر میں رونما ہوئے، میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ تو 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا۔ سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے، یہ واقعہ آپ نے خود نقل کیا، اور آپ کی پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے بھی نقل کیا، اور کئی لوگوں نے نقل کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے یہاں آرام کر رہا تھا، ام ہانی رضی اللہ عنہا، تو میں آرام کر رہا تھا، اچانک چھت پھٹتی ہے اور چھت سے جبرائیل علیہ السلام اترتے، سیدھے اترے۔ چھت پھٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ چھت گر جائے کسی کے اوپر، سارے نظام کے ساتھ، چھت میں سوراخ بھی ہو، اس میں کچھ پتہ بھی نہ چلے، اور جبرائیل اتر آئے۔ جیسے یہ گنبد ہے، سوراخ ہے، کوئی اسے نیچے اتر آئے تو وہ سب بنا ہوا ہے بالکل، کہیں پھٹنے کا، کہیں توڑنے کا، کہیں اینٹیں گرنے کا یا کچھ ہونے کا کچھ مسئلہ ہی نہیں۔ اسی طرح بڑے نظام کے ساتھ چھت پھٹتی ہے اور جبرائیل اترتے ہیں، حضور کو لے کر گئے خانہ کعبہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ پہنچا اور حتیم جو ایک حصہ خانہ کعبہ کا چھٹا ہوا، میں وہاں لیٹ گیا، پھر سو گیا۔
رات کا موقع تھا، عشاء کے بعد جو پہلی نیند ہوتی وہ بہت ہی خطرناک نیند ہوتی، بھری نیند ہوتی، اسی نیند میں وہ آئے، پھر وہاں سو گیا۔ پھر حضور حضرت جبرائیل آتے ہیں اور میکائیل بھی ساتھ میں ہیں، فرشتے میکائیل بھی ساتھ میں، پھر حضور کو جگاتے ہیں، اٹھیے۔ پھر حضور کہتے ہیں میں اٹھا اور مجھ کو لے کے گئے زمزم کے کنویں کے پاس۔ زمزم کے کنویں کے پاس جانے کے بعد مجھ کو لٹا دیا اور جبرائیل علیہ السلام نے میرے سینے پر انگلی رکھی تو میرا سینہ پھٹ گیا، جیسے ڈاکٹر آپریشن کرنے کے لیے چھری رکھتا ہے اور انسان کا دل نکالتا ہے، اس میں آپریشن کرتا ہے اور اس میں جو ہے کوئی نس اس کی جو ہے بلاک کر گئی ہو اس کو صحیح کرتا ہے، کہیں تار ڈالتا ہے، یہ سارے جو ہیں ہارٹ بلاکنگ کا سارا جو نظام ہے یا ہارٹ کا جو نظام ہے وہ سارا، کہتے ہیں میرا سینہ چیر کر کے میرا دل نکالا، دل نکال کر کے ایک جنت سے ایک تشت آیا جس کو آپ سینی کہتے ہیں، ایک پیالہ آیا، اس پیالے میں زمزم کا پانی رکھ کے میرا دل دھویا گیا۔ یہ سب حضور دیکھ رہے ہیں، اور دل دھونے کے بعد پھر دل کو جبرائیل علیہ السلام نے اسی جگہ رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد پھر انگلی کی وہ سب برابر۔ یعنی دل دھونے کا مطلب یہ تھا، زمزم کا پانی دل دھونے کا مطلب یہ تھا کہ جو دل میں انسان ہے ڈر خوف بھی ہوتا ہے، ابھی لمبا سفر کرنا ہے تو سارے وہ ڈر خوف اور تمام چیزیں نکال دی جائیں، جتنا مادہ وہ ہے فاسد مادہ، انسان تھے حضور تو اور لوگوں کے انسانوں کے دلوں میں جو چیز ہوتی وہ آپ کے دل سے بھی وابستہ تھی، تو اس دل کو صاف کیا گیا اور ایک صلاحیت پیدا کی گئی کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، بہت لمبا سفر کرنا، اس لیے اپنے اندر تحمل، دل کی قوت پیدا ہو جائے۔ بہت کمزور دل والے ہوتے، کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ ابھی کورونا کو نہیں برداشت کر پا رہے لوگ، کورونا کچھ نہیں، وہی نزلہ زکام ہے، اس کا نام کورونا دے دیا، اس کے بعد اب وہ جہاں کوئی کچے دل والے یا بہت مال و دولت کے جو ہوس والے خوب جمع کی ہیں تجوریاں، اب وہ ان کو حول دلی شروع ہوئی، دل بیٹھنے لگا، کیوں؟ یہ سب کمایا ہے، کورونا ہو جائے گا ہم تو چلے جائیں گے، اسی میں چلے گئے، سوچ کر چلے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں زیادہ تر جو اللہ کی ذات پر جن کو یقین اور ایمان کمزور ہوتا ہے، وہی لوگ زیادہ سوچتے، جو اللہ کی ذات پر پکا ایمان مضبوط رکھتے ہیں ان کو اتنی سوچ نہیں ہوتی۔ آپ ذرا غور کریں گے کہ دیکھو اللہ کی ذات پر پکا کامل ایمان رکھنے والوں کو دنیا کے جو مصائب ہوتے ہیں وہ مصائب ان کو نہیں پکڑتے، وہ ڈھنگتے نہیں ہیں، ادھر کے ہیں تھوڑی دیر ادھر کے ہو گئے، تھوڑی دیر تھالی کے بیگن کی طرح نہیں، وہ تھالی کے بیگن نہیں ہوتے، وہ اللہ کی ذات پر، اس کی حقانیت پر، اس کی وحدانیت پر مضبوط ہوتے۔ تو رسول اکرم امام الانبیاء کا سینہ چاک کر کے دل کو صاف کیا گیا اور ایک تحمل پیدا کیا گیا کہ لمبا سفر کرنا ہے تو ابھی آپ کو دیکھنا ہے بہت کچھ، جنت بھی دیکھیں گے، جہنم کا بھی نظارہ آپ کریں گے، بہت سے واقعات، تو آپ کا دل مضبوط رہے۔ تو اس کے بعد پھر حضور کو جب یہ کام ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضور فرماتے ہیں میرے سامنے ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا تھا، سفید وائٹ اور بڑا تیز دم، اس کو علماء نے براق کہا ہے، براق وہ لایا گیا، اتنا تیز رفتار کا کہ ایک پیر اس کا یہاں پڑتا جہاں وہ کھڑا ہے تو دوسرا پیر جہاں تک انسان کی نگاہ جائے دوسرا پیر وہاں، اتنا تیز رفتار براق۔ اور کہتے ہیں وہ براق بہت سے نبیوں کو سیر کراتا تھا بہت پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے اور مکہ اسی براق پر آتے تھے، وہ بہت اور نبیوں کے استعمال میں آ چکا تھا۔ تو حضور اکرم سرور کونین فرماتے ہیں کہ براق پر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا سوار ہو جائیے، تو جیسے ہی میں آگے بیٹھا جبرائیل پیچھے بیٹھے تھے، میں آگے بیٹھا جبرائیل علیہ السلام پیچھے بیٹھے، تو مجھ سے کہا کہ اب براق ذرا سے ہنہنانے لگا، جیسے گھوڑا کچھ جو ہے کچھ آدمی جب بیٹھتا ہے تو وہ ہنہناتا ہے، ذرا نخرے دکھاتا ہے،
نخرے دکھاتا ہے نا، نخرے دکھا کر پھر آگے چلتا ہے. گھوڑوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے. کچھ نخرے گھومتے ہیں، ادھر گھومتے ادھر گھومتے. اور کلن کی گھوڑی تھی تو بہت زیادہ گھومتی تھی. وہ تو جیسے ہی چوراہے پہ پہنچتی وہ ادھر ہی رک کر لیتی تھی. اب وہ بیچارہ پریشان، وہ مارتے مارتے صفدرجنگ تک لے جاتا اس کو پیدل، خود بھی پیدل، تم بھی پریشان ہم بھی پریشان، مار رہا ہے چل رہی گھوڑی. اور جیسے ہی مڑتی چوراہے پر آتی وہ ادھر رک کرتی اپنے گھر کی طرف. اب بھی منا نہیں سکتا. تو وہ گھوڑوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے ذرا نخرے دکھانے کی. تو براق نے نخرے دکھائے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے جانتے اس سے کہا ارے تو جانتا ہے یہ کون ہے بیٹھے ہوئے، کون ہستی ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جس کو امام الانبیاء کا لقب ملنے والا ہے. یہ وہ ہستی ہے جو سارے نبیوں سے افضل. آج تک ایسی ہستی تیرے اوپر نہیں سوار ہوئی تو کیا کر رہا ہے؟ یہ ساری باتیں سن کر بالکل براق بالکل مست ہو گیا. اور اس کے بعد پھر جو اپنی اس نے رفتار بنائی ہے تو رفتار بنائی. جبرائیل علیہ السلام پیچھے بیٹھے ہیں، حضور آگے ہیں، اور اس نے ایک جو قدم رکھا ہے اور رفتار بنائی، اتنی تیز وہاں سے نکلا ہے. دیکھو رات کا سفر ہے یہ معراج کا. کہتے ہیں کہ ذرا سے دیر میں ہم لوگ پہنچ گئے. ایک پتھریلی زمین، کھجور کے کچھ درخت لگے ہوئے تھے اور پتھریلی زمین تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، حضور فرماتے مجھ سے کہا کہ اے پیغمبر آپ اترے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھے. حضور اترے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد جب سوار ہونے لگے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا بھائی یہ آپ نے نماز مجھے پڑھوائی، کہاں پڑھوائی، کون سی جگہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، اے رسول اکرم، یہ جگہ مدینہ طیبہ ہے، یہاں آپ ہجرت فرمائیں گے ان قریب. یہ وہ پاک جگہ ہے، یہیں آپ کا انتقال ہوگا، وفات ہوگی. یہ وہ پاک جگہ ہے. 2 رکعت نماز اس جگہ پڑھوائی. اور اس کے بعد پھر آپ بیٹھے گھوڑے پر آگے. دیکھو 2 رکعت نماز بہت ثابت ہے. 2 رکعت نماز. 2 رکعت نماز یہ ہوتی ہیں تحیۃ المسجد. دیکھو 2 رکعت نماز بہت طرح کی ہے نفل نمازیں. آپ سنت کو چھوڑ دیجئے، میں نفل کی بات کر رہا ہوں. صلاۃ الشکر، شکر کی 2 رکعت نماز آپ اس نیت سے پڑھ لیجئے. صلاۃ الحاجت، کوئی ضرورت آپ کی پیش آ گئی، وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے وضو کر کے. پھر آپ کو 2 رکعت نماز، کوئی آپ کو ضرورت پیش آ گئی، کوئی آپ کی طبیعت خراب ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر لیجئے. دلہے کا نکاح ہونا ہے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے کیا کرتا ہے؟ اپنا نکاح کے لیے جاتا ہے. شکرانے کی نماز ہے یہ. کوئی اللہ نے نعمت عطا کر دی، آپ مسجد آئے یا گھر میں وضو کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ شکر ہے، 2 رکعت شکرانے کی نماز. 2 رکعت عید کا موقع آیا وہاں 2 رکعت عید الاضحیٰ کی، عید الفطر کی نماز ہے. جب قربانی کا موقع آیا وہاں 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز ہے. مسجد آئے تو اگر وقت ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا، یہ بھی اچھی چیز ہے، حضور کی سنت ہے. تو 2 رکعت یہ سنت ہیں جو نفل میں ہیں لیکن پڑھی ہیں حضور نے. اس سے اللہ تعالیٰ کی ایک محبت، ایک تعلق قائم ہوتا ہے بندے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے سے. کہیں گے مولانا صاحب 2 رکعت یہ تو نفل بتا رہے ہیں، یہاں فرض ہی چھوٹ رہی ہیں سب کی. مولانا صاحب تو نفل بتا رہے ہیں، یہاں فرض ہی غائب ہے. تو کبھی کبھی شیطان فرض چھڑوا کر سنت میں لگا دیتا ہے. کچھ لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ وہ باہر کوئی مسئلہ پیش آ گیا تھا، باہر بحث و مباحثہ بہت کر رہے تھے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا تھا امام صاحب سے، تو ان سے پوچھا گیا بھائی کیا بات ہے، حالانکہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا. تو جتنے بحث و مباحثہ کرنے والے وہ لوگ تھے جو صرف جمعہ والے تھے، نماز پڑھنے نہیں آتے، اور امام صاحب کی غلطی پر بحث و مباحثہ چل رہا تھا. ذرا غور کریں امت کہاں گئی، امت میں کیا ہو گیا ہے. یہ نماز اللہ کا پسندیدہ عمل ہے اور ہم سے کوتاہی ہو رہی. یہ کب کوتاہی ختم ہوگی؟ آخر یہ کب کوتاہی دور ہوگی؟ کب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اللہ کا فریضہ ہے، ہمارے اوپر جو حالات ہیں اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کی طرف نہیں جھک رہے ہیں. ہم اپنی نیند کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، کھانے پینے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، نماز کو کچھ نہیں سمجھتے. یہ کب دور ہوگا؟ اللہ ہمارے اندر سے یہ چیز نکالے، دور کرے. ہم کب تک شیطان کے جال میں پھنسے رہیں گے؟ میرے دوستو عزیزو، میں عرض کر رہا تھا، ہاں
تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، گھوڑے پر براق پر سوار ہوئے، پھر آگے چلے۔ پھر ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے پیغمبر آپ اتریے اور یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیے۔ رسول اکرم سرور کونین نے وہاں بھی اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جگہ کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیغمبر یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے تھے، یعنی کوہ طور ہے، طور پہاڑ ہے۔ یہ طور پہاڑ، دیکھو دنیا میں اللہ نے بہت پہاڑ بنائے، لیکن سب سے پہلا پہاڑ جو تھا جب زمین بنائی، حدیث میں آتا ہے اللہ نے جب زمین بنائی برابر تو یہ ہلنے لگی، جسے زلزلہ آتا ہے نا، ہلتی ہے تو یہ ہلنے لگی۔ کوئی گھر تو تھا نہیں پہلے، یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں روایت جب گھر بننے یعنی انسان کے آنے سے پہلے کی بات، تو یہ زمین ہلنے لگی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے روکنے کے لیے کیا بنائی؟ پہاڑ بنائے، میخیں۔ کوئی چیز تمبو تانگنا ہو تو کیل گاڑ دو اور وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ تمبو رک جاتا ہے۔ تو زمین میں کیلیں گاڑی گئیں، والجبال اوتادا قرآن میں کہا ہے کہ زمین میں میخیں گاڑی گئیں۔ میخ مانے کیل ہوتا ہے، یعنی پہاڑ کو کیل بنائے گا زمین کے۔ جب پہاڑ اللہ نے پیدا کیے تو زمین رک گئی ہلنے سے۔ یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ورنہ ہم ڈگمگاتے بس۔ اگر اللہ پہاڑ نہ بناتا، اللہ تو اتنا ہمارے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمارے لیے کیا کہ پہاڑ بنا دیے تاکہ زمین ہلے نہ، ورنہ ہم چلتے پھرتے ڈگمگاتے، نہ سو پاتے نہ جگ پاتے۔ کیا ہوتا اگر زمین ہلتی رہتی؟ نہ ہم یہ گھر بنا پاتے نہ کچھ، جھوپڑی بھی ہوتی کہ کس وقت گر جائے ہل رہی زمین۔ اللہ کا کتنا کرم ہمارے اوپر ہے، سب کچھ ہمارے لیے کیا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور یہ کرنا، ہم کیا کر رہے ہیں اللہ میاں کے لیے؟ ایک نماز نہیں ادا کر پا رہے، ایک نماز جو 5 وقت فرض ہے اللہ کا۔ دیکھو اس میں مسجدوں میں ایک شعر آتا فارسی کا، روز اول کی جاگداز بود، اولی پرشی سے نماز بود۔ روز اول قیامت کے دن، جو قیامت کا دن کون ہوگا؟ جاگداز بود، جو بدن کو پگھلانے والا ہوگا۔ قیامت کا جو دن ہوگا جاگداز بود، جو بدن کو پگھلا دے گا۔ اولی پرشی سے نماز بود، اس دن سب سے پہلے جس عمل کی پوچھ ہوگی وہ نماز کی ہوگی۔ بتاؤ، آپ سے روزہ نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے زکوٰۃ نہیں پوچھی جائے گی، یہ تو بات کی ہیں بات چیزیں۔ پہلے جس چیز کا سوال ہوگا اللہ میاں کے ہاں سے وہ کیا ہوگا؟ نماز کا سوال ہوگا۔ کتنی نمازیں لے کے آؤ؟ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، اللہ نے وقت دیا ہے، صحت دی ہے، قوت دی ہے۔ وہ لوگ جو بیچارے نماز، بیماری آ گئی، میرے پاس تو فون آتے، مسئلہ، بیچارہ اسپتال میں ہیں، بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، اب انہوں نے مسئلہ پوچھا، مولانا صاحب وضو نہیں کر سکتے، کیا مسئلہ ہے؟ تیمم کر لو بھائی۔ ٹھیک ہے تیمم کر لیں گے، لیکن کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اشارے سے نماز پڑھ لو، اللہ کا حکم۔ بیچارے وہ آج مسئلہ پوچھتے ہیں جب بیڈ پہ پہنچے ہیں، لیکن جب صحت مند تھے تو نماز نہیں پڑھی، جب وہ پورا سجدہ بھی کر لیتے تھے، مسجد میں آنے کے مستحق تھے، ساری قوت و توانائی تھی، لیکن نہیں پڑھی، اب مسئلہ پوچھ رہے۔ اللہ معاف کرے، لیکن یہ قانون کے خلاف ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، نماز پہلے ہی دن سے شروع کر دو، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب تک چھوٹ ہے تو چھوٹ تو نہیں ہے ان سے، قانون میں اللہ کے اگر اللہ حساب لینے پائے گا تو ایک نماز کا حساب نہیں دے سکتے۔ پھر نیند کے بارے میں نہیں سوال ہوگا کہ بھیا کیا نیند، نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے کے گئے، وہاں نماز پڑھائی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور آگے بڑھنے کے بعد پھر ایک جگہ اترے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے پیغمبر یہاں بھی اتریے، نماز پڑھیے۔ حضور نے وہاں بھی نماز پڑھی 2 رکعت۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے میرے آقا نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جس کو بیت اللحم کہتے ہیں۔ بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا کیا تھا، یہ وہ جگہ ہے
بیت اللحم ہے۔ اب یہ 3 جگہوں پہ نماز پڑھی، پھر آپ چلے تو ایک کچھ لوگ ملتے ہیں، ایک دیکھا آپ نے بہت سے جماعت ہے، بہت سے لوگ ہیں، ان کے سروں کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ فرشتے اتنی زور سے سر پہ پتھر مارتے ہیں کہ بالکل ان کا سر پچک جاتا ہے، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، پھر وہ پتھر لوٹتا ہوا دور جا گرتا ہے، پھر وہ اٹھانے جاتا ہے فرشتہ تو سر اسی طرح پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر تعجب کیا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے کہ پتھر سے ان کا سر کچلا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ صحیح روایت ہے، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں ان روایات کو نقل کیا ہے، امام زرقانی بھی اس کو نقل کرتے ہیں، اور بہت سے ائمہ، یہ روایت صحیح ہے، کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے، اے پیغمبر آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو فرض نماز چھوڑ دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو یاد رکھ لو، نماز اللہ کا فریضہ ہے، چاہے گھر میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، مسجد کہیں بھی ادا کرو، ادا کرنا ہے، یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ آپ کہیں گے مولانا مسجد نہیں آ پاتے، ارے بھائی مسجد نہیں آ پاتے، دکان تمہاری دور ہے، جاؤ دکان ہی میں پڑھو مصلی بچھا کے، لیکن پڑھنی پڑے گی، نماز فریضہ ہے اللہ کا۔ تو میرے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے، فرض نماز، نفلوں کی بات نہیں ہے، نفل آپ پر واجب و فرض نہیں ہے، جو فرض ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو چتھڑے باندھے ہوئے ہیں، آگے حصے اور پیچھے، اور وہ اونٹ کی طرح چر رہے ہیں، اونٹ جیسے کوئی جانور چراگاہ میں چرتا ہے گھاس، اس طرح وہ چر رہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ تھی ان کا مستحق تھے لیکن ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دکھایا گیا حضور کو، امت کے حال دکھائے گئے کہ یہ حال پیش آنے والا ہے، جو بغیر زکوٰۃ کے دنیا سے چلے گئے، اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، ان کی پکڑ یہ اللہ کے ہاں ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس میرے دوستو آج دنیا کی رنگینی ہمارے اوپر اتنی سوار ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نکل گیا ہے، اس کی ضرورت ذرا غور کرو، آپ اس دنیا میں کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے؟ آپ کے علاوہ، مسلمان کے علاوہ، مومن کے علاوہ کوئی ہے مذہب صحیح یا کوئی انسان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، ایمان رکھتا ہو؟ مسلمان کے علاوہ کوئی ایمان اللہ آپ کی ذات پر مکمل نہیں رکھتا۔ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ کر شرک کر رہے ہیں، وہ یہودی ہیں، عزیر علیہ السلام کے وہ یہودی ہیں، اور عیسائی سارے دنیا میں 3-4 مذہب ایسے ہیں جو بڑے اوپن ہیں۔ یہودی جو اسرائیل میں ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، شرک کرتے تھے۔ عیسائی جو دنیا میں زیادہ ہیں، وہ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ اور رہے سائے ہم یہاں کے لوگ یہ شرک کر رہے ہیں، ہزاروں کو خدا مانتے ہیں، سینکڑوں کو 360 65 دن کے خدا ان کے الگ الگ ہیں، یہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ بدھسٹ ہیں، وہ بدھ کو خدا مانتے ہیں۔ جتنے مذاہب ہیں، مسلمان اسلام کے علاوہ کوئی صحیح مذہب نہیں جہاں ایک خدا کا تصور ہو، صرف ایک مسلمان ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ اب اگر ہم بھی نکل گئے، کہاں گئے؟ ہم بھی کچھ نہ کیا ہم نے تو میرے دوستو، میرے اللہ کوئی زمین کے باقی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آسمان کاہے باقی رہے جب اس کے بندے نہیں؟ تو قیامت آ جائے، پھٹ جائے آسمان۔ میرے دوستو یہ اللہ نے اس مسلمان مومن کی برکت سے چلا رہا ہے، جو ایک مومن اللہ اللہ کہہ رہا ہے، دل سے کہتا ہے، یہ اسی کی بدولت یہ چل رہا ہے سارا نظام۔ تو میں عرض کر رہا تھا آخری بات، میں انشاءاللہ معراج کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا، آج 20 تاریخ ہے، آئندہ ہفتے بھی معراج کے سلسلے میں بہت سی باتیں بتاؤں گا، لیکن پھر رک کر ایک بات اور عرض کرتا ہوں۔ یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں، حوالے دیتا ہوں کہ فلاں کتاب دیکھ لو، فلاں کتاب میں یہ ہے، آپ اور ہم میں سے ہم نے کچھ پڑھا ہے تبھی تو یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے کچھ سیکھا ہے اسی لیے تو قربانی دی ہے، اسی لیے تو آپ کو بتا رہا ہوں دین کی باتیں اور قرآن و حدیث کو نکال کر اور وہ ہیرے موتی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے کیا ارادے کیے ہیں؟ آپ نے کیا ارادے کیے اپنی؟ ہم تو جتنا پڑھ چکے، لیکن اولادوں کے لیے کیا آپ نے ارادے کیے؟
کہ آپ کا بچہ، آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، اور حافظ قرآن کی فضیلت جانتے کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اگر حافظ سچا ہے، ایماندار حافظ ہے، اس نے ہمیشہ قرآن پڑھا، یاد رکھا، اس کو عمل کیا، تو کل قیامت کے دن وہ خود بھی اس کے والدین کو سورج سے زیادہ چمکدار تاج پہنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پہنائے گا والدین کو، اور پھر اس حافظ جی سے کہا جائے گا جاؤ 10 آدمی جو تمہارے خاندان کے جہنم میں پڑے ہو، اب تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، جاؤ نکلوا لو، جہنم سے نکلوا لو۔ اتنی اتھارٹی، اتنا زیادہ ویلو اس کو دیا جائے گا، آج تو ویلو نہیں ہے۔ تو اگر حافظ قرآن کی نیت کی ہے تو یہ تو علم ہے نا۔ اگر عالم، کل عالم جو ہے وہاں کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب کے ایک جماعت جائے گی عالموں کی، اور اللہ کہے گا جاؤ اے علماء امت، جاؤ جس کو بخشوانا ہو تم بخشوا لو، سفارش کر دو، یہ حدیث میں مضمون آیا ہے۔ اور پھر اگر آپ کو بچہ علم حاصل کر کے اچھا ڈاکٹر بن گیا، اور اس نے نیت کی کہ اللہ میں ڈاکٹر اس لیے ہو رہا ہوں کہ تیری رضا کے لیے خدمت کروں گا، غریبوں کا خون نہیں چوسوں گا بلکہ ان کو اور خون دوں گا، ان کے لیے علاج کروں گا، فری علاج کر دوں گا، اور اچھی نیت ہے تو وہ ڈاکٹر بھی اللہ کے ہاں کامیاب ہے، وہ انجینئر بھی جس کی نیت سچی کامیاب ہے۔ میرے دوستو، جہالت اللہ کو پسند نہیں، اس لیے پہلے شخص کو اللہ نے علم، آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں ایک بات آخری عرض کرتا ہوں، میں کئی جمعے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ انگلی پکڑ کے لے جائیں بچوں کو، تو یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگلی پکڑ کے لے، کیوں؟ میرے پاس واقعے ایسے ہیں کہ میں مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، کئی دن ہوئے، وہ ایک صاحب لے کر آئے بچے کو، کہا کہ 1 ہفتے سے بچے سے کہہ رہا ہوں مدرسے جاؤ، اسکول جاؤ، لیکن سن نہیں رہا، مجھے ہاتھ پکڑ کے لانا پڑا۔ تو میں نے کہا جناب والا، میں تو کئی ہفتے سے کہہ رہا ہوں ہاتھ پکڑ کے لے جائیے۔ بھائی بہت سے بچے جو نہیں مانتے، نہیں سنتے، تعلیم کی طرف یاد رکھ لو، علم جہاں ملتا ہے شیطان نہیں چاہے گا جاہل بنانا چاہے گا، وہ نہیں چاہتا کہ یہ عالم بنے۔ اور یہ مدرسہ، اور یہ بھی یاد رکھ لو، اسکول کالجز سب میں آپ پڑھاؤ، بڑے اس کی نیت کرو آپ کہ ہم بنائیں گے، لیکن شروعات مدرسے سے کرو۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، نہیں، میں نے مدرسے میں پڑھ کر گریجویشن کیا ہے، کالج سے کیا ہے، لیکن مدرسے کی ابتدا APJ عبد الکلام جو بڑے سائنٹسٹ ہوئے ہیں اور اس ملک کو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے اور دے کر دنیا سے گئے، وہ بھی ان کی شروعات مدرسے کی ہوئی تھی۔ مدرسہ جو ہوتا ہے وہاں ساری پڑھائیاں، ساری تعلیم، ساری لینگویج ہوتی ہے۔ جب 1 2 کلاس 3 کلاس 5 کلاس آپ نے مدرسے میں پڑھایا، پھر آگے اس کو اسکول بھیجا، تو اب وہ اس کی بنیاد اچھی آپ نے ڈالی، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں ڈالی، ایک اچھے ماحول میں ڈالی۔ یہ جتنے ہمارے MBBS ہو رہے ہیں، یہ ڈاکٹر جس لین سے جا رہے ہیں، آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، وہ مدرسے سے ہی پڑھ کر نکل کے آئے۔ تو اس لیے مدرسے کھل گئے ہیں، آپ بچوں کا ہاتھ پکڑیے، ذمہ داری ہے، اور ان کو لے کے جائیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے، سستی چھوڑ دیجیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔